اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر الخلائق محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سیرت نمبر کے ذیل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدام اور ان کی مختصر تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کائنات عالم میں جتنے علمی و عملی کام ہیں، ان میں سب سے مقدم اور سب سے ضروری کام یہ ہے کہ خود انسان کے اخلاق حسنہ کی تربیت کی جائے اور ان کو مرتبہ کمال تک پہنچایا جائے، اور اسی کام کے لیے خدائے ذوالجلال نے ابتدائے آفرینش عالم سے اس وقت تک ہمیشہ اپنے بے شمار انبیاء و رسول بھیجے، بہت سی کتابیں اور صحائف نازل کی، اور دنیا کا کوئی خطہ باقی نہ رہا جہاں اللہ پاک کی طرف سے معلم اخلاق نہ آیا ہو۔ خود رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ان سارے انبیاء اور مرسلین کا مقصد یہ تھا، ایک تھا، تعلیم ایک تھی، ایک دوسرے کے مصدق تھے، کسی نے کبھی کسی دوسرے کی مخالفت نہ کی۔ اولاد بنی آدم کا ان سے زیادہ بہتر ہمدرد کوئی دوسرا نہیں، ان سے زیادہ سچی اور صحیح تعلیم دینے والا نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، نہ فرشتہ۔ ان خدا کے پاک بندوں نے جو کچھ کہا وہ اپنی طرف سے نہ کہا، ان کی تعلیم خدا کی تعلیم تھی جس کو وہ خدا کے بندوں تک پہنچانے آئے تھے، اور اپنے کام کو اپنی اپنی وسعت بھر انجام دے کر چلے گئے۔ آج اچھے اخلاق کے جتنے نمونے دنیا کے کسی خطے یا دنیا کے کسی قوم میں پائے جاتے ہیں، وہ انہی انبیاء اور مرسلین کے خدوم کی برکت سے ہیں۔ لہٰذا اب ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جن اصحاب نے خدمات انجام دی ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام تقریباً سیرت کی کتابوں میں 10 آئے ہیں، 10 افراد ایسے ہیں جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ سب سے پہلے انس بن مالک ابن نضر ابن زمزم ابن زید ابن حرام ابن جندم ابن عامر ابن غنم بخاری خزرجی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خادم ہیں۔ 10 برس کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حوائج کو پورا کرتے تھے۔ ان کی ماں ام سلیم بنت ملحان مخلص مسلمان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی یعنی عبد المطلب کی ماں سلمہ بنت عمر کا نسب ان کے ساتھ عامر بن غنم میں مل جاتا ہے۔ یہ پہلے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین و مسواک کے محافظ تھے۔ یہ بہت قدیم الاسلام ہیں۔ سعید بن زید اور فاطمہ بنت الخطاب کے ساتھ حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے والد بھی حضلی ہیں اور ان کی ماں ام عبد بنت عبد یہ بھی حذیل کی عورت تھی۔ نمبر 3 عقبہ ابن عامر الجہنی ہیں۔ یہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر چلایا کرتے تھے، بڑے مرتبے کے شخص ہیں، مصر کے والی ہو گئے تھے، فتوح شام میں شریک تھے، دمشق کی فتح کی خبر حضرت عمر کے پاس یہی لائے تھے، صفین کی جنگ میں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ نمبر 4 اصلع ابن شریک ابن العوف
الاعوجی تمیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ چلاتے تھے۔ نمبر 5، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حبشی مؤذن اور خادم ہیں۔ وفود کے اخراجات کا سامان ان کے پاس رہتا تھا اور نفقات مقررہ کی تقسیم بھی ان کے متعلق تھی۔ نمبر 6، سعد مولا ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مملوک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سعد کو آزاد کر دو۔ نمبر 7، ابو ذر غفاری مشہور کبار صحابہ میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ابو ذر کا زہد حضرت عیسیٰ کے مثل ہے، یعنی ان کے مانند ہے۔ یہ مکہ جا کر 4 آدمی کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، مگر پھر اپنی قوم میں چلے گئے اور ہجرت کے بعد مدینے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ نمبر 8، ایمن ابن عبید۔ ایمن ابن عبید خزرجی ام ایمن کے لڑکے اور اسامہ ابن زید کے سوتیلے بھائی تھے۔ نمبر 9، ام ایمن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضنہ اور خادمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی طرح ان کا خیال رکھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت اور حوائج کے متعلق خدمات انجام دیتی تھی۔ نمبر 10، معیقب ابن ابی فاطمہ الدوسی، آپ کی انگوٹھی رکھتے تھے جس میں مہر مبارک تھی۔ یہ 10 خادمین کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کاموں کی خدمت پر مامور تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی ان صحابہ کا کچھ ذرہ نصیب فرمائے، ان کے جذبات میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔